السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ناول، جس کا نام ہے روح یارم، اور یہ تحریر کی گئی ہے علی شاہ نے انہیں لکھا ہے۔ یہ بہت پیاری تحریر ہے، اچھی تحریر ہے۔ اچھا جی، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ چلیں جی آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا لکھتے کیا ہیں؟ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوار اس کے لیفٹ ہینڈ شارپ کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اور ڈان کے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گناہ گار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی کرتا کھلے عام کرتا، وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان بن گیا تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ دبئی کا بچہ ڈان ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے گزر کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ شار بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی سے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی۔ لیکن واسق ملک نے اسے سامنے للکارا تھا۔ اس کے لیفٹ ہینڈ شارپ پر الزام لگا کہ اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واسق ملک نے نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارپ 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ، وہ ڈان کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو رکے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا اس کے گال پہ ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا، جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بھی نیازی سے صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اب تک واسق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہوگی، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مت مارنا۔ اس جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔
مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مت مارو۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا، میں تمہیں بھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگے۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اوکے ڈیئر ویوز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔